الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلك علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہارے لیے واضح کر دے ان کے طریقے جو تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر رجوع فرمائے یعنی تمہاری توبہ قبول فرمائے، واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی علم والا حکمت والا ہے۔ ان آیات اس آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پر پچھلے جو امتوں کے طریقے تھے وہ بیان کرے۔ اس سے مراد وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لاگو کیے تھے ان کو بیان کرنا ہے، اور یہ ذہن میں رہے پچھلی جو امتیں تھیں ان پر جو شریعتیں لاگو ہوئیں ان کا ذکر جو قرآن کریم میں ہوا، اور ان پر قرآن مجید فرقان حمید میں کسی طرح کا کوئی حکم نہیں لگایا گیا، مطلقاً بیان کر دیا گیا، وہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اسی طرح کر کے بہت سارے احکامات جو پچھلی شریعتوں کے تھے
وہ قرآن مجید فرقان حمید نے بلا نکیر بیان فرمائے ہیں، تو ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی جائز اور ضروری ہے۔ بعض مقامات پر جائز ہے اور بعض مقامات پر ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگلی جو آیہ مبارکہ ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی۔ انہوں نے ان کے نزدیک بہن کی اور بھائی کی بیٹی دونوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، یہ خود ہی کرتے تھے، نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز قرار نہیں دیا تھا، بلکہ یہ خود ہی کرتے تھے۔ اور یہ دلیل دیتے تھے جیسے خالہ کی بیٹی اور پھپھو کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں جیسے پھپھو کے ساتھ نکاح حرام، خالہ کے ساتھ نکاح حرام، تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ جب حلال ہے تو یہاں بھی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ حلال ہے۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے، بھانجی اور بھتیجی دونوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے اے اہل ایمان تم پر رجوع فرمائے، یعنی تمہاری توبہ قبول فرمائے، تمہیں توبہ کی توفیق دے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو مزوں کے پیچھے پڑے ہیں، یہودی عیسائی جو خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں، مزوں کے پیچھے پڑے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، تمہیں دین سے ہٹا دیں، وہ تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بھی بندہ مزوں کے پیچھے پڑا ہوگا نا وہ خود تو دین چھوڑ ہی چکا ہوگا، وہ دوسروں کو بھی دین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ لبرل سیکولر بے دین لوگ جو ہیں ان کا حال یہی ہے، وہ خود تو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آئے دن رات روزانہ بک بک کرتے ہیں، دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہر ایک کو سکولوں میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، بچوں کو ذہن ہی یہی دیا جاتا ہے بھائی آپ نے بس بڑا افسر بننا ہے، آپ نے پیسے مارنے لوگوں سے، آپ نے بس مزے کی زندگی تو ایسے ہی گزرے گی نا، ایسے تھوڑی ہے کہ آپ جناب پڑھو ہی نہ تو آپ کیسے کماؤ گے اور کیسے یہ سارا نظام کرو گے، نعوذ باللہ۔ پھر یہیں سے تربیت لے کے جاتے ہیں، پھر آگے جا کے بڑے بڑے غبن کرتے ہیں، وہ جی فراڈ کرتے ہیں، لوگوں سے کروڑوں روپے ایک ایک رات میں ہتھیا لیتے ہیں وہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق دے، اور یہ چاہتے ہیں تمہیں دین سے ہی ہٹا دیں۔ اب تم نے خود ہی فیصلہ کرنا کہ کس طرف جانا ہے، رب کی طرف آنا ہے یا ان کے پیچھے لگنا ہے۔ ہیں جی، اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے نہیں چلنا ہم نے۔ یہودیوں عیسائیوں کے پیچھے چلے تو وہ بھی بے حیائی میں مبتلا کر دیں گے ہمیں بھی، جس طرح وہ فحاشی میں مبتلا ہیں، حرام خور ہیں، اسی طرح ہمیں بھی بنا دیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے آسان احکام بیان فرماتا ہے، اس کی وجہ بھی رب تعالیٰ نے بیان فرما دی، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، ہم انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں تک تو نکاح کے احکامات تھے، آگے مال کے احکامات، یعنی پہلے تصرف النکاح کے احکامات تھے، اب یہاں سے تصرف المال، یعنی کہ مال کو تمہیں کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے کمانا ہے، اس کے احکامات بیان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ، باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ، جیسے باطل طریقہ سود ہو گیا، رشوت ہو گئی، جوا ہو گیا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں ساری کی ساری جو شرع مبارکہ نے حرام قرار دی ہیں، ان طریقے کے ساتھ مال کھانا یہ شرعن حرام ہے، اور اب تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ ہاں صورت جواز کی کیا ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں وہ صورت جو تجارت کی ہو، اور تجارت بھی تب عن تراض منکم جب تم باہمی طور پر رضامند ہو۔ باہمی تجارت میں بھی باہمی رضامندی ضروری ہے جی، یہی کہ بندہ پستول لے کر جائے اور آگے اسے کہے کتنے کی ہے جی، یہ مثال کے طور پر یہ کار وہ کہ جی 5 لاکھ کی ہے، پستول رکھے اس کی گردن پہ اور 4 لاکھ دے کے لے آئے، یہ باہمی تجارت تو ہو گئی لیکن باہمی رضامندی نہیں ہے۔ باہمی رضامندی یہ ہوتی کہ جس چیز پہ وہ راضی تھا اسی پہ یہ بھی راضی ہوتا، جتنے پیسوں پہ یہ راضی ہے دینے پہ اسی پیسوں پہ وہ گاڑی دینے پہ بھی راضی ہو، تو پھر تو یہ جائز ہے، وگرنہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں کو قتل بھی نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل بھی نہ کرو، اپنے یعنی کہ بچوں کو قتل نہ کرو۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک آج کل کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ جو کام یہ ہوتا ہے نا یہ ڈاکٹروں کے ذریعے سے ہوتا ہے،
ہاں جی، جان بوجھ کے جناب بچوں کے معاملات خراب کر دینے، کیس خراب کر دینے، اور پیسے بنانے کے لیے عورتوں کے آپریشن کر دینے جی، اور جناب آپریشن کے بعد جناب بچے آگے ضائع ہو جانے، عورتیں ضائع ہو جانی، کتنے سارے مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک جملے کے اندر جتنے بھی قتل کی صورتیں ہیں نا ساری کی ساری بیان کر دیں۔ ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اور فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ آگے فرمایا ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو شخص اسے دشمنی اور ظلم کے طور پر کرے گا، قتل کرے یا پھر ناحق مال دبائے کسی کا، یا ناحق مال کھا جائے کسی کا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فسوف نصلیہ نارا، تو میں بے شک ہم پھر اسے جہنم میں داخل کریں گے، ہاں اسے جہنم میں دھکیلیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ان سب کو جہنم میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا ہی آسان ہے، یہ کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، کوئی دقت ہو رب کے لیے نہ، میں یہ اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ان تجتنبوا، اگر تم بچو، اجتناب کرو، پرہیز کرو، کبائر کبیرہ گناہوں سے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہے؟ رب تعالیٰ نے تعریف بھی کر دی، کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جس سے تمہیں منع کیا گیا، یہ ذہن میں رہے، کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا اور ساتھ ساتھ اس پر وعید بیان کی گئی ہو، دھمکی دی گئی ہو، اگر تم نے یہ کیا تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا جی، کوئی بھی سزا بیان کی گئی ہو، ہر وہ عمل جس کے کرنے پر سزا بیان کی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم پھر تمہارے گناہ مٹا دیں گے۔ کون سے؟ گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ جو ہیں یہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں جی، حدیث پاک آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میں جب کوئی میرا امتی ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے نا جی، جتنے صغیرہ گناہ اس سے ہوتے ہیں، واپس آ کے جب نماز پڑھتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کر کے آقا علیہ السلام نے جب کوئی ایک جمعہ پڑھ کے جاتا ہے نا جی، دوسرے جمعے تک پورے ہفتے میں جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اس جمعے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے، پھر جب دوسرے رمضان کے روزے رکھتا ہے، پورے سال میں جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں سارے کے سارے بغیر توبہ کے صرف روزے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی کتنی، اور یہ ذہن میں رہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے یہ تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ توبہ نہ کرے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ توبہ نہ کرے، اور یہ ذہن میں رہے کبیرہ گناہوں کی فہرست بہت لمبی چوڑی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج میں اس کی جو مختصر فہرست بیان کی ہے علماء، امام ذہبی رحمۃ اللہ نے تو ویسے 70 سے بھی زائد بیان کیے ہیں کبیرہ گناہ، اور کم از کم اس کے جو علماء زیادہ تر نقل کرتے ہیں وہ 40 گناہ ہیں، 40 کبیرہ گناہ ہیں۔ وہ انشاءاللہ عز و جل آج میں اپنے گروپ میں ارسال کر دوں گا، کوشش کر کے اسے پڑھیں ضرور، یہ پتہ ہوگا تو بچیں گے نا جی، جب پتہ ہی نہیں ہے تو بچیں گے کیسے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ پر داخل کریں گے۔ عزت والی جگہ سے مراد یہاں جنت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم مسئلہ بیان فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا تم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس پر تم تمنا نہ کرو۔ یعنی ایک بندہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو میں تم یہ نہ کرو کہ یار اے جڑی یہ کو لینا اے میرے کو ہوتی اس کے پاس نہ ہوتی، میں یہ نہ کرو۔ تو دیکھیں یہاں دو صورتیں بنتی ہیں تمنا کرنے کی، ایک تمنا کرنا غیبتہ کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ غیبتہ، اور ایک حسد کہلاتا ہے۔ حسد کیا ہے اور غیبتہ کیا ہے؟ غیبتہ جائز ہے اور حسد جو ہے یہ حرام ہے۔ غیبتہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یا اللہ جو اس کے پاس ہے اس جیسی مجھے بھی عطا فرما، یہ بھی اس کے پاس رہے مجھے بھی اس جیسی عطا فرما دے، تیرے کارخانے میں کون سی کمی ہے؟ ہاں جی، تو یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو اس کے پاس ہے نا یہ اس کے پاس نہ رہے، اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے اور یہ حرام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو کچھ وہ کمائیں، اور وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، عورتوں کے لیے وہی حصہ ہے جو وہ کمائیں۔ یعنی کہ تم نے حسد نہیں کرنا، ان کو وہی مل رہا ہے جو ان کا حصہ ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم پر یہ لازم ہے کہ تم رب سے اس کا فضل مانگو، تم یہ کہو کہ مولا اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما دے۔
جی یہ نہ کہو کہ اس سے چھن کر ہمارے پاس آ جائے. ان اللہ بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اگلی آیت مبارکہ میں ایک فقہی مسئلہ بیان ہوا، وہ یہ ہے مجہول النسب، یعنی وہ بندہ جس کا نسب معلوم نہ ہو، اس کا باپ کیا معاملہ ہے. ایسا بندہ جو ہے وہ کسی کو کہے کہ آپ میرے والی ہو، آپ میرے مولا ہو، آقا ہو میرے، تو اگر میں نے کوئی خطا کی تو جو جرم ہوگا جرمانہ وہ آپ ادا کریں گے، کسی کو قتل کر دوں تو دیت آپ دیں گے، اگر میں مر گیا ایسے میں مر جاتا ہوں تو میری جتنی بھی جائیداد ہے اور مال دولت ہے وہ سارے کے سارا آپ کا ہوا. وہ اگر کہہ دے ٹھیک ہے تو یہ عقد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ عقد ہو گیا. اور یہ آگے سے بھی ایسا ہی بندہ ہو جو مجہول النسب ہو تو یہ بھی عقد ثابت ہے. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سب کا اتفاق ہے اس پر کہ یہ بھی عقد جو ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے. مجہول النسب بندہ کسی کو جس کا وڈیرا کوئی نہیں، وہ یہ کہے کہ جناب میں آپ میرے والی بن جائیں، مولا بن جائیں، کہ میں کوئی خطا کروں تو اس کا جرمانہ آپ کو دینا ہوگا، اگر میں فوت ہو گیا تو میرے مال و جائیداد کے مالک بھی آپ ہوں گے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، فرمایا کہ اور ہر ایک کے لیے ہم نے موالی یعنی موالیوں کے لیے ہم نے بنا دیا ہے حصہ. ترک الوالدان ہے جو ان کے والدین یعنی ماں چھوڑ جائے یا جو باپ اس کی طرف منسوب ہے وہ چھوڑ جائے، والاقربون اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، والذین عقدت ایمانکم اور تمہارا یعنی جو قسمیں ہیں تمہاری وہ بھی پختہ ہو چکی ہوں، یعنی تم نے عہد کر لیا ہو. کس چیز کا؟ تم نے عقد کر لیا ہو. کس کا؟ وہ عقد موالات، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقد موالات کہتے ہیں. میں تم نے عقد موالات کر لیا ہو تو فآتوہم نصیبہم، پھر دو تم ان کا حصہ انہیں، پھر تمہیں ان کا حصہ دینا پڑے گا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر گواہ ہے، یعنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے ہمہ وقت سامنے ہے. اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.